بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو دیکھیے یہاں تک کا ترجمہ ہو گیا تھا۔ آگے دیکھیے سلمہ بن ربیعہ کے کچھ اشعار ہیں۔ ان شواء و نشوۃ و خبب البازل الامون۔ یہاں سے یہاں تک پورا انا کا اسم ہے، ٹھیک ہے، 4 اشعار میں۔ اس کے بعد یہاں سے 5ویں اشعار میں خبر و انا فی اول القطع، یہاں سے اس کی خبر ہے۔ ان شواء، بے شک بھنا ہوا گوشت، شواء بولتے ہیں بھنے ہوئے گوشت کو، و نشوتن، سکرن اور خمرن، نشوتن نشہ دینے والی شراب، خبب بولتے ہیں ایک قسم کی چال، البازل پورے 9 سال کی کبھی اٹھنی، الامون پرامن، ٹھیک ہے، پرامن۔ ترجمہ دیکھیے، ان شواء بے شک بھنا ہوا گوشت، و نشوتن اور نشہ دینے والی شراب، و خبب البازل الامون اور پرامن طاقتور اونٹنی کی چال، نوع من سیر الابل اونٹ کے چال کی ایک قسم ہے، و خبب البازل الامون پرامن قوی اونٹنی کی چال، بے شک بھنا ہوا گوشت، و نشوتن اور نشہ دینے والی شراب، و خبب البازل الامون پرامن طاقتور اونٹنی کی چال، یجشمها المرء فی الہوا مسافۃ الغائط البطین۔ اجشم یجشم، اجشام اس کا مطلب ہوتا ہے تکلیف دینا، المرء آدمی، فی الہوا، ہوا بولتے ہیں خواہشات کو، خواہش نفس کو، ٹھیک ہے، مسافت مطلب دوری، لمبائی، فاصلہ، الغائط، غائط جمع غوتن، اس کا مطلب ہوتا ہے پست اور کشادہ زمین، اور پاخانے کی بھی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ البطین، البطین کا لغوی معنی ہوتا ہے بھرا ہوا، بڑے پیٹ والا، تو یہاں اس کا معنی الواسع سے کریں گے، کشادہ سے کریں گے۔ یجشمها المرء فی الہوا، بے شک بھنا ہوا گوشت، نشہ دینے والی شراب، و خبب البازل الامون اور پرامن طاقتور اونٹنی کی چال، یجشمها جس کو، یہ جو ضمیر ہے ادھر اونٹنی کی طرف لوٹ جائے گی، جس کو، المرء آدمی، فی الہوا خواہشات میں یا اپنے مقصد کے حصول میں، مسافت فعل کا ترجمہ بعد میں کریں گے، جس اونٹنی کو آدمی اپنے خواہشات میں مسافت الغائط البطین پست اور کشادہ مسافت کی تکلیف دیتا ہے، مسافت الغائط البطین کشادہ اور پست مسافت کی، کشادہ اور پست راستوں کے مسافت کی تکلیف دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یجشمها المرء فی الہوا جس اونٹنی کو آدمی تکلیف دیتا ہے، فی الہوا خواہشات میں یعنی اپنے مقصد کے حصول میں، مسافت الغائط البطین وسیع اور کشادہ راستوں کی مسافت میں، ٹھیک ہے۔ آگے ہے والبیز یرفلن کالدم فی الریت والمذہب المسون۔ بیز اس سے مراد ہے النساء الحسنان، ٹھیک ہے، خوبصورت عورتیں مراد ہیں۔ والبیدہ اور خوبصورت عورتیں، یرفلن، رفلا یرفل رفلن اس کا مطلب ہوتا ہے دامن گھسیٹتے ہوئے تکبر سے چلنا، کدما دمیتن کی جمع ہے دما، گڑیا، پھر ریت جمع ریتتن، ریت بولتے ہیں ریشم کو، ریشم کی چادر کو، والمذہب المسون یرید بہ الثیاب الفاخرہ، ٹھیک ہے، فخریہ لباس، اس سے شاعر مراد لے رہا ہے۔ المذہب المسون اس کا معنی کریں گے سونے لگے ہوئے لباس، ٹھیک ہے، فخریہ لباس۔ والبیزہ اور خوبصورت عورتیں، یرفلن رفلا یرفلو مطلب ہوتا ہے دامن گھسیٹتے ہوئے تکبر سے چلنا، اور خوبصورت عورتیں یرفلن دامن گھسیٹتے ہوئے تکبر سے چلتی ہیں، کدما کس طرح سے، گڑیے کی طرح سے،
پھر رہے تھے ریشمی لباس میں، والمذہب المصون اور فخریہ لباس میں، ٹھیک ہے، ریشمی اور فخریہ لباس میں یا ریشم کے اور سونے لگے ہوئے لباس میں، اور خوبصورت عورتیں دامن کو گھسیٹتے ہوئے چلتی ہیں قدمہ گڑیے کی طرح سے، پھر رہتے ریشمی لباس میں، والمذہب المصون اور سونے لگے ہوئے لباس میں، ٹھیک ہے، فخریہ لباس میں، والکسرا والخفض آمنا وشرع المزہر الحنون، والکسرا اے المال الکثیرہ، ٹھیک ہے، والکسرا اور مال کثیر، والخفض خفض بولتے ہیں عیش کو، زندگی کو، مال کثیر، والخفض اور زندگی، راحت، راحت بھی اس کا معنی ہے راحت، آمناً امن و امان کی حالت میں، ٹھیک ہے، حال من ہو اسی سے حال ہے، اور معنی ہو ذا امن، اس کا مطلب ہے امن والا۔ تو مال کثیر، والخفض آمناً اور امن کی حالت میں عیش و راحت، والکسرا مال کثیر، والخفض اور راحت، آمناً امن کی حالت میں، سکون کی حالت میں، وشرع المزہر الحنون، شرع اس کو بولتے ہیں مانند، مثل، المزہر مزہر جمع مظاہر بانسری سارنگی، الحنون حنون کا مطلب ہوتا ہے مہربان، بے حد مشفق، ٹھیک ہے۔ ترجمہ کریں گے، بہترین بانسری کی آواز کی مانند ہے، وشرع المزہر الحنون دلسوز سارنگی کی آواز کی مانند ہے، ٹھیک ہے۔ هو المطرب من الصوت یعنی بہترین بانسری کی آواز یا سارنگی کی آواز کی مانند ہے، شرع کا ترجمہ کریں گے مثل سے، مانند سے۔ تو یہاں تک یہ پورا کا پورا انا کا اسم ہے، اس کے بعد انا کی خبر ہے، آگے دیکھیے، من لذت العیش، یہ تمام چیزیں، ٹھیک ہے، خبر و انا کے یہ تمام چیزیں اسم ہے اور یہاں سے خبر ہے، یہ تمام چیزیں من لذت العیش زندگی کی لذت میں سے ہے، من لذت العیش زندگی کی لذت میں سے ہے، والفتى للدہر اس حال میں کہ یہ واو حالیہ ہے، یہ پورا جملہ حال میں ہے، اس حال میں کہ نوجوان، فتى جمع فتیان نوجوان، اس حال میں کہ نوجوان للدہر زمانے کا ہے، والدہر ذو فنون اور زمانہ ذو فنون اے ذو ضروب، ٹھیک ہے، زمانہ کئی رنگ کا ہے، فن کی جمع ہے فنون، اقسام قسمیں ہوتا ہے اس کا معنی، ٹھیک ہے، یہاں رنگ سے کریں گے، والدہر ذو فنون اور زمانہ کئی رنگوں والا ہے، زمانے کے کئی رنگ روپ ہیں، تو یہ تمام چیزیں من لذت العیش زندگی کی لذت میں سے ہے، والفتى للدہر اور نوجوان زمانے کا ہے، والدہر ذو فنون اور زمانہ کئی رنگ کا ہے، زمانے کے رنگ روپ کئی ایک ہیں۔ آگے دیکھیے، والعسر کالیسر والغنی کالعدم والحی للمنون، والعسر عسر بولتے ہیں تنگ دستی کو، ٹھیک ہے، والعسر اور تنگ دستی، کالیسر یسر خوشحالی، اور تنگ دستی کالیسر خوشحالی کی طرح ہے، ٹھیک ہے، تنگ دستی خوشحالی کی طرح ہے، والغنی کالعدم اور مالداری کالعدم فقر کی طرح ہے، فقر و فاقہ کی طرح ہے، والغنی کالعدم اور مالداری فقر و فاقہ کی طرح ہے، والحی للمنون اور موت للمنون کس کے لیے ہے، اور زندگی، والحی اور زندگی للمنون موت کے لیے ہے، ٹھیک ہے، الدہر والموت زندگی زمانے کے لیے ہے، یا یہ ترجمہ کیجئے والحی اور زندگی للمنون موت کے لیے ہے۔ اہلکنا تمسن وبعدہ غزی بہم وذا جدون، اہلکنا کے اندر جو ضمیر ہے الضمیر لفنون الدہر و حوادثہ، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کریں گے اہلکا یہلک و اہلاک، اس کا مطلب ہوتا ہے ہلاک کرنا، اور
اس کے اندر جو ضمیر ہے اس کو ادھر لوٹائیں گے، فنون دہر اور حوادث کی طرح تو ترجمہ کریں گے حوادث زمانہ نے تمس کو ہلاک کر دیا۔ تمس یہ کسی کا نام ہے، اہلکنا تمسن، حوادث زمانہ نے تمس کو ہلاک کر دیا، وبعدہ اور اس کے بعد یعنی تمس کے بعد، غزی بہمن، غزیون بولتے ہیں حاملہ جانور کے پیٹ میں جو کچھ بھی ہو اس کو بولتے ہیں، یہاں چوپایوں کے بچے ترجمہ کریں گے، غزی کا بچے ترجمہ کریں گے، غزی بہمن چوپایوں کے بچوں کو بھی ہلاک کر دیا، وزا جدونی اور جدون والوں کو بھی، ٹھیک ہے۔ اہلکنا حوادث زمانہ نے ہلاک کر دیا تمس کو، وبعدہ اور تمس کے بعد، یہ دیکھیں تمس کیا ہے، حی من الیمن، یمن کا ایک قبیلہ ہے اس کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ تو حوادث زمانہ نے تمس کو یا قبیلہ تمس کو ہلاک کر دیا، اور اس کے بعد غزی بہمن چوپایوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی ہلاک کر دیا، وزا جدون اور جدون والوں کو بھی ہلاک کر دیا، وَأَهْلَ جَاشٍ موضع بالیمن، یمن میں جگہ کا نام ہے، یہ بھی وہیں پہ ہے، وَأَهْلَ جَاشٍ اور جاش والوں کو بھی ہلاک کر دیا، وَمَعَارِبٍ اور معارب والوں کو بھی ہلاک کر دیا، وَحَيَّ لقمان وَالتُّقُونِ اور لقمان کے قبیلے کو، وَالتُّقُونِ اور تقون کے قبیلے کو بھی ہلاک کر دیا، ٹھیک ہے۔ حیٌ جمع احیا، اس کا مطلب ہوتا ہے قبیلہ، وَحَيَّ لقمان اور لقمان کے قبیلے کو بھی ہلاک کر دیا، وَالتُّقُونِ اور تقون کے قبیلوں کو بھی ہلاک کر دیا۔